الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله مولانا العظيم. محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج آپ کے سامنے حافظ محمد اکمل صاحب کے حکم پر حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. بات کرنے سے پہلے ہی میں اپنی کمزوری اور نااہلیت کا بھی اعتراف کرتا ہوں. بس بڑوں کا حکم ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرمائیں. سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیں. بحیثیت رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے بھی نبی تھے اور ہیں، جیسا کہ آقا بڑوں کے نبی ہیں. چونکہ اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا. آپ مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو پوری کی پوری کائنات کی طرف، ساری کی ساری انسانیت کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کے جو اچھے انداز سکھلائے ہیں، آقا نے اولاد کے حقوق جو بتلائے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے جو ڈھنگ سکھائے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ذمے جو اولاد کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس عنوان سے آپ سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج والدین پریشان ہیں، فکر مند ہیں کہ ان کے اولادیں بگڑ چکی ہیں، والدین کی نافرمان ہو چکی ہیں۔ والد پریشان ہے اپنے بیٹے سے، بیٹا باپ سے لڑائی کر رہا ہے، نافرمان ہے، فرما بردار نہیں ہے، یہاں تک کہ قتل و غارت کی نوبت آ جاتی ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی ماں پریشان ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی ماں سے دست و گریباں ہے، نافرمان ہے۔ اولاد کی اس نافرمانی اور ناچاکی اور بدسلوکی اور بد اخلاقی کی وجہ سے والدین پریشان ہیں۔ پھر اس پریشانی میں کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی فقیر کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنی اولادوں کا رونا روتے ہیں کہ اولادیں ہماری نافرمان ہو گئیں، کہا نہیں مانتی، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، آیا کہ ہم جو اپنی اولاد سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں، کیا ہم نے بھی اپنی اولادوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ اگر تو ان کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا ہے تو پھر تو امید کی جا سکتی ہے ان سے اچھے سلوک کی۔ جیسا کہ عام مشہور مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیج بو گے وہی کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زمین میں کانٹے دار جھاڑی کا بیج بوئیں اور اس کے بعد پھر آپ پھل کی توقع رکھیں۔ یہ اہل عقل اور اہل علم کی بات نہیں۔ بیج جس چیز کا آپ نے بویا ہے اسی کی آپ امید رکھیں گے تو آپ کو لوگ اہل عقل بھی کہیں گے، اہل علم بھی کہیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو آیا کہ ایمان سکھلایا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو دین سکھلایا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو کلمہ اور اس کا مطلب بتلایا ہے، کیا ہم نے اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلا دیا؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو قرآن جیسا عظیم کلام جو ہے اس کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی ان میں صلاحیت پیدا کر دی ہے؟ کیا ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں بٹھا دی ہے؟
کیا ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے سکھلا دیے ہیں؟ اگر تو ہم نے ان کی تربیت اور اصلاح اس طریقے سے کی ہے تو پھر تو آپ کا اور میرا یہ حق بنتا ہے، فریضہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کا گلہ بھی کریں، شکوہ بھی کریں، شکایت بھی کریں۔ پھر تو ہمارا یہ حق ہے گلہ کرنے کا کہ ہم نے بڑی محنت سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، بڑی مشقت کے ساتھ اس کو دین پڑھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، دینی مدرسے میں لے گئے ہیں، دین کے ماحول میں لے گئے ہیں۔ ہم نے اس پر بڑا خرچہ بھی کیا ہے اور محنت اور مشقت بھی کی ہے۔ اب تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ ایک والدین نے اپنے بچے کے لیے انتھک محنت کی ہے، دین کی فکر کی ہے، دین پڑھایا ہے، دین کے ماحول میں لے گئے، پھر تو یہ بات قابل غور بھی ہے اور اس پر فکر بھی کرنی چاہیے اور اس اولاد کو سمجھانا بھی چاہیے، راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کی جائے۔ لیکن ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھلایا، قرآن نہیں سکھلایا، ایمان نہیں سکھلایا، ایمان پر محنت نہیں کی، یہاں تک کہ نماز اور کلمے کی دعوت نہیں دی، ان کو یاد نہیں کروایا، کسی دینی ماحول میں نہیں لے گئے، دینی مدرسے میں نہیں لے گئے، کبھی یہ نہیں مانے فکر کی کہ میرا بچہ سویا ہوا ہے، میں اس کو ترغیب کے لیے اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کروں، میں اس کو دین کے کلمات سکھاؤں، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتیں اس کو سکھلاؤں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ ہم نے جب یہ کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی، ان کے ساتھ یہ اخلاق والا برتاؤ نہیں کیا، ان کے حقوق ہم نے پورے نہیں کیے، تو پھر ہمیں بھی اس کا گلہ اور شکوہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وہ بچہ ہے کہ جب اس کا سیکھنے کا وقت تھا تو ماں باپ نے ان کے حقوق سے غفلت برتی ہے اور اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ جوان ہو گیا، اپنی جوانی کو پہنچ گیا ہے۔ اب والدین ان سے شکایت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، جبکہ یہ حق تو والدین کا گلہ اور شکوہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اولاد کا حق ہے کہ وہ ہم سے گلہ شکوہ کر لیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں دین نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، نماز نہیں یاد کروائی، نماز نہیں سکھلائی۔ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہمیں دین کے کسی عمل کا اور کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن اب والدین ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں۔ گلہ کرنا تو اولاد کا حق بنتا ہے، جس کو ہم نے دین کی تعلیم نہیں دی، دین کی طرف رغبت نہیں دلائی، جس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب والدین شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، جبکہ ہم نے تو اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا کیا اور ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اور ہم نے والدین نے غفلت برت کر ان کو دین سے دور رکھا ہے، اسلام سے دور رکھا ہے۔ اب یہ گلہ اور شکوہ تو اولاد کا حق بنتا ہے کہ وہ والدین سے گلہ شکوہ کر لیں کہ اللہ نے مجھے انسان پیدا کیا اور والدین نے مجھے دین سے دور رکھ کے، دین سے غفلت برت کر مجھے انسان سے حیوان بنا دیا۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہے، ہٹا ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے کٹا ہوا ہے، اس کی مثال اللہ نے یوں دی، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے غافل ہیں، ان کی شکلیں تو انسانوں کی ہیں لیکن وہ انسان نہیں ہیں بلکہ جانور ہیں، بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ گلہ اور شکوہ تو اولاد کا حق بنتا ہے جس کو ہم نے دین سے دور رکھا ہے، دین نہیں پڑھایا۔ ہاں، جس اللہ اور اللہ کے رسول نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے اولاد خبردار، ماں کے قدموں میں تو جنت ہے،
ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں میں تیرے لیے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، والدین کی اتباع تیرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور ماں باپ کی خدمت تو تیرے لیے جنت ہے۔ یہ جو ساری فضیلتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، یہی وہ فضیلتیں ہیں جس کی وجہ سے اولاد اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرتی ہے، احترام بھی کرتی ہے، کیونکہ اس نے دین پڑھا ہوا ہے۔ جب ہم نے دین نہیں پڑھایا، جس قرآن نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اولاد کو خبردار کیا ہے کہ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کے سامنے تم اف بھی نہیں کر سکتے، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی تعظیم کرو، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو ادب کے ذریعے سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تو اس کے رحمت کے ساتھ پیش آ جا۔ جہاں دین نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، وہیں دین نے والدین کے ذمے اولاد کے بھی حقوق لگائے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے حقوق پورے کریں۔ حقوق پورے کرنے کے بعد پھر ہم اپنے حقوق کا ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ دین اسلام کے آنے سے پہلے معاشرے میں تمام جو طبقات تھے وہ بےہودگی کا شکار تھے، انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ معاشرے کے اندر ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہ تھی، بڑوں کا اکرام نہ تھا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں تھی، سارے کا سارا معاشرہ بگاڑ اور خراب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اللہ کے آخری رسول کے آنے سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اولاد کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے، اولاد کے ساتھ پیار کیسے کیا جاتا ہے، اولاد کے ساتھ الفت و انس کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے، اولاد کی اخلاقی برتاؤ کیسے پیش آیا جاتا ہے، اخلاق اور اولاد کو آداب کیسے سکھلائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے ساری کی ساری دنیا ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھی۔ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے قرآن اعلان کرتا وَإِن قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد انسانیت کی عظمت کا پتہ چلا۔ اللہ نے اپنا محبوب بھیج کر کائنات پر احسان کیا کہ اللہ کے رسول نے انسان کو جینے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھلایا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آقا اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اپنی بچی کو ساتھ لایا ہے، اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور بچی کے بوسے لے رہا ہے، اور اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تجھے بیٹی پیاری لگتی ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے ہم اپنی اولادوں کے حقوق نہ پہچانتے تھے، پیار اور محبت کو نہ جانتے تھے، میں وہ بدبخت ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے گڑھے کھود کر 7 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ آقا یہ تو آپ کے آنے کی برکت ہے، یہ تو آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ بیٹی جو ہے، اولاد جو ہے وہ زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں، بلکہ بیٹی تو بوسے کے قابل ہے، بیٹی تو عزت کے قابل ہے، بیٹی تو پیار اور محبت کے قابل ہے۔ آقا یہ تو آپ کے آنے سے ہمیں عظمت کا پتہ چلا ہے۔ تو آقا کے آنے سے ہمیں انسانیت کی معراج ملی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے اولاد کے حقوق کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سماعت کرنے کے بعد ان پر عمل کریں گے تو ضرور ہماری امیدیں رنگ لائیں گی کہ ہماری اولادیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز اپنے والدین کی فرما بردار ہوں گی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی، ان کا نجات کا ذریعہ ہوگا، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اسی وقت جب ہم دین کے مطابق اپنی اولادوں کے حقوق ادا کریں گے۔ تو آج کے موضوع میں کہ اولاد کا پیدائش سے لے کر بچپن سے دودھ پلانے کی مدت تک کچھ ذمہ داریاں، کچھ حقوق وہ ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں اولاد کے کہ جب اولاد بولنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے حقوق ہیں، اور کچھ حقوق جوانی کے ہیں،
اور والدین اپنی اولاد سے اپنی ذمہ داریوں سے کب سرپوش ہو سکتے ہیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں بس انہی چند باتوں پر اختصار کے ساتھ کچھ گفتگو کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح بیان کی توفیق نصیب فرما دے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بڑے احساسات لے کر آتا ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، خالق لم یزل بے مثل و مثال رب العالمین نے وہاں اپنی قدرت اور شان کریمی کے ساتھ اس کا بہترین انتظام کیا ہوا ہے۔ جو ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ماں کے دل میں اس بچے کی محبت فطرتاً پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لاڈلے کو اپنی گود میں بٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کے احساسات اور جذبات کو سمجھتی ہے، اس کے رونے کو اور ہنسنے کو سمجھتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ماں کے دل میں اولاد کی محبت پیدا فرما دی۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، یہ دونوں اللہ کی تخلیق ہیں۔ اس کے پیدا ہونے پر بیٹا ہو یا بیٹی، آپ کے چہرے پر اس نعمت کے ملنے کے خوشی کے آثار ہونے چاہیے، نہ کہ یہ ہو کہ بیٹا پیدا ہو گیا تو ہم بہت خوشی مناتے ہیں اور بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمارے چہرے پہ تیور آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر بیٹا تیری عظمت کی نشانی ہے تو بیٹی تیرے لیے رحمت اور عزت کی نشانی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی اس نعمت پر ہم شکر بھی ادا کریں اور اپنی اولادوں کے حقوق بھی پورے کریں۔ اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے، اور آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، کائنات کی دھرتی پہ اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی مذہب ہیں دنیا کے اندر، کسی نے بھی اس طرح اولاد کے حقوق نہیں بتلائے اور سکھلائے اور ادا کیے جس طرح کہ اللہ کا پاکیزہ دین اسلام نے اولاد کے حقوق کو بیان کیا ہے اور بتلایا ہے۔ اسلام وہ دین حق ہے جو ہر چیز کے حقوق پورے ادا کرتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس پر گندگی ہوتی ہے، میلا کچیلا ہوتا ہے۔ وہ جب پیٹ سے باہر آتا ہے تو ایک غلاظت اور گندگی کے مجموعے سے نکل کر باہر آتا ہے، اور اس کا بدن جو ہے وہ غلاظت سے لتڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسلام نے یہ بچے کا پہلا حق یہ رکھا ہے کہ جو ہی وہ دنیا میں آئے اس کے بدن پر گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو فوراً نہلایا جائے، دہلایا جائے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان۔ صفائی تو اسلام نے بتلائی ہے کہ یہ جو ایمان کی شرط ہے اور نصف ایمان ہے کہ جب دنیا میں بچہ آیا وہ گندا ہے، سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ اسے پاک پانی کے ساتھ پاک کیا جائے، کیونکہ دین اسلام ہر وقت انسان کو پاک رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہماری کوئی عبادت بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتے ہیں تو تب پاکی کے ساتھ نماز قبول ہوگی، طہارت شرط ہے، اور اسی طرح کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، یعنی ہر وقت ہمیں پاکی کا درس دیا جاتا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو تب ہم پاک صاف ہوں، ہم حج بیت اللہ کے طواف کریں تو تب ہمارے کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو۔ ہمیں اسلام نے طہارت کا درس دیا ہے، اور یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا حق اس کا اسلام نے یہ دیا ہے کہ یہ آیا تو گندا ہے، لیکن آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو پاک کیا جائے، تاکہ دنیا والے سمجھیں کہ یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے پہلا کام جو اسلام نے ذمہ لگایا ہے والدین کے، وہ اس کی پاکی کا ہے کہ اس کو ظاہراً پاک کر دیا جائے۔ اور دوسرا حق جو ہے بچے کا، اولاد کا،
وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اس کو پاک صاف کر دیا تو پھر اس کے کانوں میں آزان کے کلمات کہے جائیں۔ دوسرا حق بچے کا یہ ہے دائیں کان میں آزان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے جائیں، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصود بھی بتا دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے آیا ہے تو اس کو پاک کر دو۔ پاک کرنے کے بعد اس کے کانوں میں جو سب سے پہلی آواز جائے، وہ جو اس کا اصل مقصود ہے کہ تم نے دنیا میں جا کے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک رسول کی اطاعت کرنی ہے، وہی ہم اذان کے کلمات میں گواہی اور شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہم اپنے اللہ کی توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد، ظاہری طہارت کے بعد جو پہلا کام کرتے ہیں، اس بچے کے کان میں اذان کے کلمات کہہ کے اس آنے والے بچے کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، دنیا میں تو دنیا کمانے کے لیے آیا، بلکہ ایک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے آیا ہے۔ اگر اس کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اس لیے بچے کا دوسرا حق اس کے کان میں اذان دی جائے، تاکہ اس بچے کو پتہ چل جائے کہ میں پیدا بھی فطرت اسلام پہ ہوا ہوں اور مجھے زندگی بھی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا فرمایا ہے، اور اس کے ماں باپ پھر اس بچے کو یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا مجوسی ہیں، تو وہ اپنی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے اس بچے کو مجوسیت کی طرف، یہودیت کی طرف اور عیسائیت کی طرف، بدعمالی اور بد کرداری کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ تو والدین کی نحوست کی وجہ سے وہ گیا ہے، اور بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ اب ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے وہ بچہ کل قیامت کے دن اللہ سے یہ مطالبہ کرے گا، یا اللہ تو نے تو مجھے فطرت اسلام پہ پیدا کیا تھا، میرے باپ یہودی تھے انہوں نے مجھے یہودی بنایا، عیسائی تھے تو انہوں نے عیسائی بنایا، مجوسی تھے تو انہوں نے تبلیغ کر کے، انہوں نے اپنے انداز کے ساتھ، اپنے طریقوں کے ساتھ، اپنے افعال و کردار کے ساتھ مجھے غلط راستے پر لے گئے، یا اللہ تو ان کو ڈبل جو ہے سزا دے، ڈبل عذاب دے، کیونکہ ایک تو یہ خود نافرمان تھے اور تجھے تیری نافرمانی کی وجہ سے مجھے بھی انہوں نے تیرا نافرمان بنایا ہے، اس لیے اے اللہ تو ان کو سخت عذاب دے۔ کل قیامت کے دن یہی اولاد جو ہے اپنے والدین کے گریبان کو پکڑے گی اور اللہ کی عدالت میں یہ استغاثہ کرے گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں غلط راستے پر چلایا ہے تو ان کو پہلے عذاب دے۔ تو اس لیے اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق کہ بچے کو پاک کیا جائے، ظاہری پاکی۔ دوسرا حق کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے تاکہ اس کو اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا پتہ چل سکے۔ اور بچے کا تیسرا حق جو ہے، اب اس نے غسل بھی کر لیا ہے، اللہ کی کبریائی وحدانیت کی شہادت کو بھی سن لیا ہے، اب اس کا تیسرا کام جو ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، مدت رضاعت۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی غور سے سماعت فرما لیں کہ تیسرا حق بچے کا ماں کا دودھ ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے، اور اس کی مدت 2 سال ہے، کہ 2 سال کا جو عرصہ ہے وہ ماں پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، ضروری ہے، چھوٹ نہیں ہے، یہ بچے کا حق ہے، اور ماں اپنے بچے کو پورا حق ادا کرے کہ اس کو اپنا دودھ پلائے۔ ہاں اگر کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو، یا ماں کا دودھ پینے سے بچے کو نقصان ہو، تو پھر تو وہ ماں اس سے بری ذمہ ہے، ورنہ اگر اس طرح کا کوئی عذر نہیں تو ماں کے ذمے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور ماں کے ہی ذمہ ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ
ہم جو ایسے سنتے سنائے مسئلے بیان کرتے ہیں، جی یہ تو خامد کے ذمہ ہے دودھ پلانا، ماں کے تو ذمہ نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دودھ پلانا ماں کی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ ماں جو عورت ہے وہ اس بچے کے خامد کے نکاح میں ہے۔ دودھ پلانا ماں کے اوپر واجب ہے، اور ماں کی خدمت اس کے شوہر پر واجب ہے۔ اس کا نان نفقہ ہے، کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، اس کے کپڑے ہیں، یہ پھر شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اور عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ 2 سال کی مدت ہے، اور یہاں بہت ساری ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جو بچے کا حق ہے کہ اس کو اچھا ماحول ملے، دین کا ماحول ملے، پاکیزہ ماحول ملے، اور صالح صحبت نصیب ہو، اور اچھی اور متقی ماں اس کو نصیب ہو، یہ سارے حقوق ہیں وہ بچوں کے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 300 عورتیں مکہ کی طرف آئیں، لیکن کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں یہ سعادت لکھی کہ حلیمہ حلم سے ہے، حلم والی ہے، حوصلے والی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، کہ یہ جو ماں دودھ پلاتی ہے اپنے بدن کا حصہ کاٹ کے اپنے بچے کے جسم میں منتقل کرتی ہے۔ جب ماں کے جسم کا حصہ بچے میں منتقل ہو رہا ہے تو جو ماں کھائے گی، جو ماں پیے گی، اسی کا اس کے بدن پر اثر ہوگا، اور اسی کے ساتھ جو ماں کی صحبت ہوگی، ماں کے اندر پرہیزگاری ہوگی، ماں کے اندر تقوی ہوگا، اچھی خوبیاں ہوں گی، وہ بھی بچے کے اندر منتقل ہوں گی۔ تو اس لیے یہ بچے کا حق ہے کہ ماں پاک ہو کر، صاف ہو کر، ذکر کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ماں جب متقی ہوگی مریم علیہ السلام جیسی، تو پھر بیٹا عیسیٰ روح اللہ جیسا ہوگا۔ ماں جب آمنہ جیسی پرہیزگار جنتی عورت ہوگی تو بیٹا اللہ کا آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے۔ ماں جب پرہیزگار متقی فاطمۃ الزہرا جیسی ہوں گی تو پھر بیٹے بھی حسنین کریمین جیسے میدانوں کے شاہ سوار اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کیا ایک بزرگ نے کہا تھا اپنی والدہ سے کہ امی جان میں بہت عبادت گزار ہوں، تقوی دار ہوں، تو ماں نے برملا جملہ کہا تھا، بیٹا تجھے نہیں پتا کہ میں نے کبھی بھی آپ کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس طہارت اور پاکی کے ساتھ دودھ پلانے کی برکت ہے کہ آج اللہ نے آپ کو دین کے لیے قبول کیا ہے، اعمال صالحہ کے لیے قبول فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہم ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی اولاد کے حقوق کے بارے میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ناپاکی کی حالت میں ان کو دودھ پلائیں، بے نمازی، بد کرداری کی وجہ سے، تو پھر یہ سارے کے سارے اثرات اولاد پر مرتب ہوں گے۔ اس میں شک نہیں ہونی چاہیے، جو ہم نے بویا ہے وہی ہمیں کاٹنا پڑے۔ اور اسی طرح بچے کے حق میں کہ 7واں دن اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج کل تو ہم اچھے نام تو اللہ معاف فرمائے کہ ہم جو فلمی اداکار ہیں یا ایسے جن ناموں کا کوئی مطلب نہیں، معنی نہیں، اچھا مفہوم نہیں، ایسے نام تجویز کرتے ہیں اور اس جستجو میں لگتے ہیں کہ ایسا نام بتلاؤ کہ کسی اور کا نام نہ ہو، جبکہ ناموں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتلائی ہے کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پہ رکھو۔ جیسے قرآن پاک میں کتنے سارے انبیاء کے نام آتے ہیں، تو اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام کے ساتھ رکھو۔ یا حضور فرماتے ہیں کہ اپنے ناموں، اپنے بچوں کے ناموں کی جو نسبت ہے اللہ کے نام کی طرف کرو۔ جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الکریم ہے، عبد الجبار ہے، عبد الغفار ہے، یعنی اللہ کے نام کی نسبت کی طرف اپنے بچے کا نام رکھو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ان سارے ناموں میں جو سب سے پیارے نام ہیں وہ 2 ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور ناموں کے بھی حدیث میں آتا ہے کہ بچے پر اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ناموں کو تبدیل فرمایا۔
جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام حیدر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیدر کا معنی تو مرنے والا ہے، تو لہذا حضرت علی کا نام حضور نے علی رکھا کہ اونچی شان والا۔ جب نام سے شان ظاہر ہوگی تو اس نام کی شان کی برکت اس کے اعمال پر، اس کی زندگی پر ظاہر ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت حسنین کریمین کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا تھا دونوں، اور حضور نے فرمایا علی ان کا نام میں خود رکھوں گا، اور حضور نے وہ نام تبدیل فرما کر حسن اور حسین رکھا۔ تو اس لیے ہمیں اسلامی نام رکھنے چاہیے، انبیاء کے نام، اللہ کی نسبت کی طرف جو نام ہیں ان ناموں کو اپنے بچوں کے ساتھ منسوب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح 7ویں دن بچے کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے سر کے بال منڈوا کر اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، یا اس چاندی کی قیمت کو صدقہ کیا جائے۔ اور پھر صاحب استطاعت پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اور عقیقہ لڑکا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 بکری۔ تو یہ بچے کا حق ہے کہ اس کے سر کا ہم صدقہ دیں اللہ کے راستے میں۔ اب اگلا کام جو ہے، دوسرا نمبر، کہ بچہ جب بولنا شروع کر دے تو جب بولے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنا شروع کر دے سب سے پہلے انہیں کلمہ شہادت سکھلاؤ، کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، بچے کو اللہ اللہ کی ضربیں لگانا سکھلاؤ، نہ کہ آج کل جیسے ہم پاپا مما اور ڈیڈی اور پتہ نہیں ABC یہ سارے الفاظ تو سکھلاتے ہیں۔ جو دین ہمیں تلقین کرتا ہے کہ جس طرح بندہ جب مر رہا ہو تو اس کا آخری کلمہ، اس کی زبان پر کلمہ شہادت ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح جب بچہ بولنا شروع کر دے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھلاؤ، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہاں ایک بات بھی قابل غور ہے کہ اسلام نے آنے والے بچہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے اس کی کتنی رہنمائی کی ہے، والدین کو کتنی تلقین کی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد پہلا کام جو تھا طہارت کا تھا، پاکی کا تھا۔ اس کے بعد یہ بول نہیں سکتا تھا، اس وقت سن سکتا تھا، تو اسلام نے حکم دیا کہ اسو اللہ کی توحید سناؤ، رسول اللہ کی رسالت سکھلاؤ، اس کے کان میں آواز دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وہ اس وقت سن سکتا تھا، تو سننے کے ساتھ سب سے پہلا جو کلمہ اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت تھی۔ اب جب اس نے بولنا شروع کیا ہے تو بولنے کے وقت سب سے پہلے کلمے کی تلقین بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھلایا جائے، تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ میں دنیا میں جو آیا ہوں وہ فطرت اسلام پہ آیا ہوں اور میں نے زندگی بھی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ اب اس کو کلمہ بھی سکھلا دیا تو کلمے کے ساتھ ساتھ اس کو دین سکھلانا، دین کا ماحول پیدا کرنا، اس کے لیے دین کے مواقع دین سیکھنے کے مواقع پیدا کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے اور اولاد کا حق ہے۔ اس کو بھی ہم پورا کریں کہ اس کو دین سکھلائیں، دین سکھلائیں گے، دین پڑھائیں گے، ایمان سکھلائیں گے اور قرآن کی تلاوت سکھلائیں گے۔ یہ دین کی وجہ سے یہ اولاد بڑی ہو کر، جوان ہو کر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ان کے دل کا سکون اور چین بنے گی، ان کے لیے راحت کا سبب ہوگی، ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اگر ہم نے اولاد کے حق پورے نہ کیے، اولاد کو حقوق نہ دیے، تو پھر ہمیں بھی اپنی اولادوں سے حق کی وصولی کا مطالبہ وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اہل علم جو ہیں، اہل عقل جو ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہم سکھائیں گے وہی ہم ان سے توقع رکھ سکتے ہیں۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اللہ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی، یہ جو اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو آداب سکھلاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھلاؤ، آداب سکھلاؤ، دین سکھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، ادبنی ربی فاحسن تأدبی، کہ میرے رب نے مجھے سب سے بہتر علم عطا فرمایا ہے، مجھے میرے رب نے وہ علم دیا جو سب سے بہتر ہے، مجھے میرے رب نے خود وہ آداب سکھلائے ہیں جو سب سے اچھے اعلیٰ اخلاق اور آداب ہیں۔ اللہ کے نبی کا جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ آپ اپنی اولاد کو آداب سکھلاؤ تو نبی والے آداب سکھلاؤ، آپ اپنی اولاد کو علم سکھلاؤ تو نبی والا علم سکھلاؤ۔ وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، وہ آپ کے لیے باعث سکون ہوگا، راحت ہوگا، کیونکہ جس کو ہم نے علم سمجھ لیا ہے وہ تو علم نہیں ہے، وہ تو بالکل علم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچے کی فکر کی ہے، صبح اٹھتے ہی ماں اپنے بچے کی اس فکر میں لگ جاتی ہے، بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اپنی گود میں لے کے اس کو لوریاں دیتی ہے، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گی، میں اپنے بچوں کو پروفیسر بناؤں گی، میں پائلٹ بناؤں گی، میں فلاں بناؤں گی۔ اب وہ پیدا ہوا ہے جہاں اسلام نے والدین کی یہ رہنمائی کی تھی کہ اس کو کلمہ سکھلایا جائے، ایمان سکھلایا جائے، نماز سکھلائی جائے، دین سکھلایا جائے، وہاں ماں یہ محنت کر رہی ہے کہ اس کو ABC کا جھانسا دے رہی ہے، اس کو ریاضی اور سائنس کا جھانسا دے رہی ہے، اس کے لیے تیار کر رہی ہے۔ یہ تو سارے فنون ہیں، دنیا کمانے کے ڈھنگ ہیں، نہ کہ یہ علم ہے۔ علم کی تعریف یہ ہے، علم اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی معیت حاصل ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، رسول اللہ کی اطاعت نصیب ہو، علم اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل سکولوں کی دیواروں پہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، رب زدنی علما اطلب العلم فی السین، یہ تو سارے کا سارا دھوکہ ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ احادیث سکولوں کی دیواروں پہ لکھنا یہ دین کے ساتھ زیادتی ہے، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس کو علم نہیں کہا جس کو ہم نے علم سمجھ لیا ہے۔ یہ تو وہ دنیا کمانے کے ڈھنگ اور طریقے ہیں، نہ کہ یہ علم ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، رسول کی اطاعت نصیب ہو اور جنت کا راستہ ہمیں مل جائے۔ تو اس لیے ہم اپنی اولادوں کو دین سکھلائیں۔ دین ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ سکھلائے گا۔ جس کے پاس دین نہیں ہوگا، اس کے پاس دنیا جتنی بھی ہو، وہ زندگی انسانوں والی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ چین اور راحت والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے جیسے شروع میں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کی مثال تو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، کہ جو دیندار نہیں ہے، جو ایماندار نہیں ہے، جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا لیکن پھر بڑا ہو کر وہ فطرت اسلام پہ نہیں رہا، اس کے دل میں ایمان نہیں آیا، تو وہ تو جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے اس کی عام مشاہدہ آپ فرما لیں، اگر دنیا ہی سب کچھ سیکھنا سکھانا تھی تو پھر کافر اور مومن میں کیا فرق، کافر اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ یہ دنیا تو وہ بھی کما رہے ہیں، اور یہی مقصود اگر ہمارا بھی ہو تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو؟ تو اس لیے انسان کے پیدا ہونے کا مقصود بھی اللہ نے بتلا دیا کہ اللہ کو انسان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور ساری کی ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔
تو اس لیے ہم سب اپنی اولادوں کے حقوق کو پورا کرنے کی فکر کریں، تاکہ ہماری اولادیں بڑی ہو کر جو ہمارے حق ان پر ہیں وہ بآسانی ہمیں دے سکیں۔ جس طرح ہم اپنی اولادوں کے ساتھ سلوک کریں گے وہی ہماری اولادیں ہمارے ساتھ سلوک کریں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی اولادوں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، رب اغفر وارحم انت خير الراحمين، اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارزق أمي بركة في عمرها ونورا في قلبها وضياء في وجهها، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا رب۔